Hi. So today I'm going to talk about why I converted to Islam. السلام علیکم۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیوں اور کیسے اسلام قبول کیا۔ جو لوگ مجھے اسلام قبول کرنے سے پہلے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم بہت بدل گئی ہو، اور واقعی اسلام قبول کرنے سے میری زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ جب مجھ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، تو میرے پاس کوئی ون لائنر جواب نہیں ہے کہ میں کسی ایک چیز کے متعلق کہہ سکوں کہ یہ وجہ تھی میرے اسلام قبول کرنے کی، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی کئی چیزوں پر مشتمل ایک لمبا پروسیس تھا جس میں نے یہ حقیقت سمجھی کہ اللہ کا وجود ہے اور مجھے اس پر ایمان لے آنا چاہیے۔ میرے والدین اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو امی اور ابو، میں آپ دونوں سے معذرت چاہتی ہوں کہ میرے اس عمل کی وجہ سے آپ کو دلی دکھ ہوا، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ میری اپنی زندگی ہے اور مجھے اس کے متعلق خود فیصلہ کرنا چاہیے، اور میں نے اپنے لیے جو بہتر سمجھا وہ فیصلہ کیا۔ تو میں اپنی کہانی شروع کرتی ہوں کہ میری عمر 19 سال ہے۔ میں چائنا میں پیدا ہوئی اور جب میں 3 سال کی تھی تو میری فیملی چائنا سے شفٹ ہو کر کینیڈا آ گئی، اور اس طرح میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے خود کو کینیڈین کلچر میں ہی دیکھا ہے۔ اگرچہ ہمارے گھر کے اندر چائنیز بولی جاتی تھی اور گھر کے اندر چائنیز کلچر تھا، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں، حتیٰ کہ میں زندگی میں کبھی چائنا بھی نہیں گئی۔ میں ایک ہین چائنیز ہوں، نہ ہی ہم آرجر ہے اور نہ ہی ہیو چائنیز ہیں۔ مطلب یہ کہ ہین چائنیز وہ بیسک چائنیز ہیں جو کہ اپنے آپ کو اصلی اور نسلی چائنیز سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر قبائل صدیوں پہلے چائنا میں آ کر آباد ہوئے۔ اور ہین چائنیز کی اکثریت کسی مذہب یا کسی خدا پر یقین نہیں رکھتی، اور ہم شدید قسم کے اینٹی ریلیجیس لوگ ہیں۔ اس کی کئی سیاسی وجوہات بھی ہیں، بہرحال میں ان سب غیر ضروری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتی ہوں۔ تو میری پرورش بھی ایسے ہی ماحول میں ہوئی کہ میں کسی مذہب یا کسی خدا پر ایمان نہیں رکھتی تھی، مگر جب میں بڑی ہونے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ اگر میری کوئی خواہش ہو تو میں اپنی خواہش کے لیے کس سے رابطہ کروں، میں کیسے اس چیز کا اظہار کروں کہ میری فلاں وش ہے اور کاش یہ وش پوری ہو جائے۔ تو میرے پاس ایک صابن کی ٹکیا تھی جس پر میں نے بہت سارے اسٹیکرز چپکا رکھے تھے، اور جب میں بہت چھوٹی بچی تھی تو اس صابن کی ٹکیا پر لگے کسی اسٹیکر پر انگلی رکھتی اور کہتی کہ کاش میری وش پوری ہو جائے۔ مثلاً اپنی لویبل چیزوں کے لیے دل والے اسٹیکر پر انگلی رکھ کر وش کرتی، اور ایجوکیشن سے متعلقہ چیزوں کے لیے اسٹار والے اسٹیکر پر انگلی رکھ کر وش کرتی۔ بس میں ایک چھوٹی بچی تھی اور مجھے یہی ایک طریقہ سمجھ میں آتا تھا۔ پھر میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھے اندازہ ہونے لگا کہ کوئی ایک بہت بڑی روحانی طاقت ہے جو کہ اس کائنات کا سارا نظام چلا رہی ہے۔ اگرچہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ طاقت کون ہے اور اس کا کیا نام ہے، اور یہ سب کچھ میرے والدین کو ناپسند تھا، کیونکہ وہ چائنا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہی زندگی گزار کر آئے تھے جہاں شیمنزم کو ہی سب کچھ پانا جاتا تھا، اور یہی اکثر چائنیز کا مذہب ہے۔ یعنی شیمنزم میں کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک ساری روحانی طاقتیں فضا میں، ہوا میں موجود ہیں۔ بس آپ ہوا میں کھڑے ہو کر ان روحانی طاقتوں کی طرف دھیان لگائیں تو آپ کو سب طاقتیں حاصل ہو جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال میرے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ اور عجیب سوچ تھی جسے میں نہ تو قابل عمل سمجھتی تھی اور نہ ہی قابل غور۔ تو آپ اگر چائنیز لوگوں کی طرف دیکھیں تو ایک طرف وہ کسی مذہب یا کسی خدا کو نہیں مانتے،
مگر دوسری طرف وہ ہر درخت، ہر پھول، ہر جانور سے کچھ نہ کچھ روحانی تعلق بھی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ مختلف نمبروں سے بھی روحانی تعلق ہے۔ مثلا 4 کا ہندسہ موت اور 8 کا ہندسہ لک کی علامت ہے۔ بس یہ لوگ عجیب ہی منطق سے روحانیت پر ایمان رکھتے ہیں مگر خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اور میرے لیے اپنے پیرنٹس کی بتائی گئی یہ ساری باتیں بالکل ہی بیکار اور بے معنی تھیں۔ بچپن سے ہی میں مونٹریال کے جس علاقے میں پلی بڑی ہوں، میرے ارد گرد کوئی بہت ہی فن اور انجوائمنٹ والا ماحول نہیں تھا۔ اسکول میں بھی میرے ارد گرد یہاں انگریز بچے زیادہ تھے، اور میں ایک اکلوتی چائنیز بچی ان میں بالکل ہی انفٹ تھی۔ میری کوئی بہت زیادہ دوستیں بھی نہیں تھیں۔ میں اسکول کے زمانے سے ہی خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی تھی۔ پھر وقت بدلا اور میں اسکول سے نکل کر کالج آ گئی۔ مجھے اپنی تعلیم کے لیے ٹورنٹو آنا پڑا۔ یہاں آ کر میری کچھ لوگوں سے دوستی ہوئی، وہ بھی ایسے لوگوں کا گروپ تھا جو کہ سفید فام کینیڈین نہیں تھے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلم تھے، مگر جب میری ان سے دوستی ہوئی تھی تب میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مسلم ہیں۔ پھر میں نے اپنی دوستوں سے کہا کہ مجھے مذہب کے متعلق معلومات چاہیے، کیونکہ میں اپنے اندر روحانیت کی کمی دیکھتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ کچھ روحانی سکون حاصل کروں جو کہ مجھے کسی ایسے مذہب سے ہی مل سکتا ہے جو کہ خود مکمل روحانیت رکھتا ہے۔ تو میرے دوستوں نے کہا کہ تم نماز سیکھو اور نماز پڑھو۔ میں نے کہا اوکے۔ میں گھر آئی اور میں نے یوٹیوب پر نماز کے متعلق سرچ کیا، اور میں نماز کے مختلف ویڈیوز دیکھ کر یکدم شاکڈ رہ گئی۔ میری حیرانگی کی انتہا نہیں تھی جب میں نے لفظ اللہ اکبر سنا، کیونکہ میں بچپن سے اس لفظ سے شدید خوف زدہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیررزم سے متعلقہ جو کہانیاں مشہور ہیں، اور آپ ٹی وی پر دیکھیں تو آپ کو اسلحے سے بھرے ہوئے ٹیررسٹ دکھائے جاتے ہیں جو اللہ اکبر پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک obvious سی بات ہے کہ غیر مسلم کے دل میں اس لفظ کا مطلب دہشت، خوف، موت اور خون اور قتل عام وغیرہ ہی ہے۔ میں نے یوٹیوب پر جب نماز دیکھی کہ لوگ اللہ کے سامنے جھکتے وقت اور سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے اسلام کے متعلق مزید جاننے کی محنت شروع کر دی، کیونکہ اگر آج تک میں اسلام کے متعلق جو کچھ سوچتی اور سمجھتی تھی، اگر اس میں سے ایک چیز غلط تھی تو ہو سکتا ہے کہ باقی سب بھی غلط ہو۔ بس اسی سوچ نے مجھے مزید اسلام کو سمجھنے پر مجبور کیا۔ بہرحال مجھے نماز سے واقعی روحانی تسکین ملنے لگی تھی اور میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، مگر اسی دوران میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک سوچ مجھے روک رہی تھی کہ تم پاگل ہو، یہ سب تم کیا کر رہی ہو، اور دوسری سوچ کہہ رہی تھی کہ یہ بہت اچھا ہے، تو اس کے متعلق مزید جاننے میں کیا برائی ہے۔ پھر میں نے ان تمام پہلوؤں پر تحقیق شروع کر دی جن کے متعلق معاشرے نے میرے دل میں اسلام کے خلاف زہر بھرا تھا، اور سب سے پہلے جس چیز کے متعلق میں نے سرچ کیا تھا وہ یہی تھی کہ کیا اسلام عورتوں کے حقوق کا غاصب ہے۔ پھر اسی طرح میں تھوڑا تھوڑا کر کے اسلام کو سمجھتی رہی، اور پھر کرونا آ گیا اور مجھے کرونا کی وجہ سے کوارنٹین ہونا پڑا، اور میں نے اپنے اس وقت کو کوارنٹین کے بجائے قرآن ٹائم بنا لیا اور قرآن اور اسلام کو سمجھنے میں اپنا سارا وقت لگا دیا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے، مگر میں اپنی فیملی کے رد عمل سے بھی خوف زدہ تھی اور جانتی تھی کہ ان کی طرف سے شدید رد عمل آئے گا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے
وہ مجھ سے تعلقات ختم کر لیں گے اور میری باقی زندگی بہت ہی مشکلات سے بھرپور ہو جائے گی۔ اور یہ خوف مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہا تھا، جبکہ دوسری طرف میں اپنے والدین کے عقیدے کے برخلاف ہمیشہ کسی اسپریچول راستے کی تلاش میں رہی تھی، اور اب جب مجھے وہ رستہ مل گیا تھا تو میں خود کو اس راستے پر چلنے سے روک رہی تھی، مگر اس راستے پر چلنا بھی چاہتی تھی۔ بہرحال میں اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلی تھی اور میں سوچوں کی شدید کشمکش میں تھی اور کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کوارنٹین کے بعد اپنے مسلم دوستوں سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو ان کو یقین ہی نہیں آیا اور وہ سمجھے کہ میں ان سے مذاق کر رہی ہوں۔ ان کے منہ سے یہی جملہ نکلا، پلیز مذاق مت کرو۔ بہرحال میں نے انٹرنیٹ سے ہی دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھا اور گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میں نے اسلام کے بنیادی عقائد، موت کے بعد زندگی اور جنت جہنم کو سمجھا، اور میں جانتی ہوں کہ میں کوئی بہت اچھی مسلمان نہیں ہوں، مگر میں گناہوں سے پاک اور ایک اچھی مسلمان بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے، اینڈ گڈ بائے۔